أجمعين إلا عبادك المخلصين صدق الله مولانا نیت کے بارے جڑی ہے دیکھو میں درس ایویں نہیں کہ درس برائے درس کتاب پڑھ چھوڑی پڑھ چھوڑی میں نہ کہ جڑی کسی کو پسند آوے نہ آوے دین دے وچ سانوں ضروری چیزاں پتہ لگنیاں چاہیے اور اسی واسطے میں نیت کا چیپٹر ہے جو تھوڑے سامنے رکھا ہے نیت کی گل دو چار لائن ختم ہو جاتی لیکن میں یہ انتر اس واسطے کرنا کہ یار سانوں نیت کے بارے تو کم از کم کچھ اصل لوگ بد نیت لوگ ہیں اصل برا اصل لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں ساری نیت کے اندر ضرور گڑبڑ ہوتی ہے اور اسی ہر چیز پہ محنت کر لیے ہر چیز پہ محنت کر لیے ہر چیز سوار لیے حتیٰ کہ اسی اپنے بوئے کی چوکھٹ بھی سوار لیے نہیں سوار سکے کہ اپنی نیت نہیں سوار سکے اور نیت کو اسی بغیر کہنے بھی ہیں کہ یار میں کام کیا لیکن میری نیت نہیں سی یعنی کہ اس معاملے کی شرم بھی نہیں کرتے کھل ڈل کے آتے ہیں فلانا کام میں کیا تھا لیکن میری نیت نہیں سی کرنی اچھا جی ایڈا دین اسلام ہے میں عرض کی تھی تھوڑے سامنے کہ خدا را نیت کے اتنے محنت کر لو نیت انسان کے دل کے اندر ہوئی اور گزشتہ دنوں تھی سنیا دو تین درسوں کے اندر کہ نیت کی دین کے اندر اہمیت کی ہے اور کس طرح نیت جڑی ہے چیزوں موجود کر دیتی ہے اور کچھ چیزاں موجود ہوں تو انہوں غائب کر دیتی ہے اور نیت کے سے فیصلے ہوتے ہیں اج جہاں موضوع وہ ہے نیت میں اخلاص نیت جب ٹھیک ہو جاتی ہے نا تو انہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ خالص ہو گئی ہے نیت خالص جس طرح اسی اپنی زبان کے خالص دودھ کے بارے پیور جو کہتے ہیں پیور دودھ خالص دودھ کو جانتے ہیں خالص چیزاں جانتے ہیں کہ فلانی چیز خالص ہے فلانی خالص ہے کاٹن خالص ہے جناب جی دوائی خالص ہے تو ان خالص چیزوں کے بارے میں علم ہے حتیٰ کہ لوگ گوا خریدنے لگے اب یہ صاف کرتے ہیں کہ بوٹی گلوچ خالص گوا پڑتی ہے یا مٹی باقی پڑتی ہے سانو ہر چیز کے بارے میں نا خالص ہونا اور ہونا بھی چاہیے بس اگر سانو نہیں پتا خالص ہونے کا تو سانو دین کے بارے میں خالص ہونے کے بارے میں کوئی سانو ضرورت نہیں ہے اور قرآن و حدیث کی روح نال اگر تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان دی نہ صورت دے تے نہ دے دا طور ٹپے یہ بقاعدہ قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم اللہ نہیں دیکھتا تمہاری شکلوں کو نہ تمہارے مال و دولت اور طور ٹپے کو دیکھتا ہے ولکن ينظر الى قلوبکم اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے وہ اعمالکم اور پھر اس کے بعد تمہارے عمل کی طرف دیکھتا ہے شیطان کو جب رادہ درگاہ کیتا گیا سی پہلے دن بے عزت ہو گیا پھر انہیں کچھ طاقت منگی کہ مجھے اے طاقت دو اے اللہ نے دے دیتی ہیں اللہ دو انہیں پھر اتنا کیا کہ مجھے طاقت دو کہ میرے خون دے وچ بھی شامل ہو کے گڑبڑ کر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان طاقت دے دیتی قیامت تک کی مہلت منگی وہ بھی دے دیتی دائیں بائیں اگے پیچھے آن کی طاقت منگی وہ بھی دے دیتی چھپ کے حملہ کرنے کی طاقت ہاتھ لگانے کی طاقت تمام طاقت دے دیتی پھر انہیں قسم کھادی جی میں آیت پہلے نہیں ہے انہیں قسم کھادی اور قسم بھی چھوٹی نہیں کھادی انہیں اللہ کی عزت کی قسم کھادی اللہ کی عزت نہ دنیا سے کوئی نہیں سکھایا وہی عزت خراب نہیں کی جا سکتی انہیں کیا اگر میں ایسا نہ کرا تو تیری عزت خراب ہو جائے سمجھ رہا ہے فبی عزت ہی کا اللہ اوری اللہ اجمعین اللہ تیری عزت کی قسم کھانا جو کوئی تم نے پیش رہا کرتا میں یہاں سارے گمراہ کر کے چلا گا نہ اوری اللہ کا مطلب ہے اغوا کرنا اغوا کرنے کا مطلب تم سمجھ دو کسی ایسے مقام سے لے جائے جتنے سارا کچھ کروا لے مجبور کر دے تو انہیں کیا کہ میں انسان کو اغوا کرا اغوا کر لینے تو بعد مطلب ہے کہ جو چاہوں میں تو کرواؤں گا اگلا جڑا نا دو لفظ ہے تین الا عبادک منہم المخلصین
لیکن میرا زور انہاں لوگوں تے نہیں چلے گا جڑے تیرے مخلص بندے ہوں گے، جڑے تیرے الا عبادت منہم المخلص، ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، یا ان ترجمہ انج کرو، ان میں سے جن لوگوں کی نیت خالص ہوگی ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی گل کہتا ہے کہ تسی مخلص ہو جاؤ اپنے کاموں کے اندر، اپنی عبادت کے اندر، اپنی لین دین کے اندر، محبت کے اندر، ہر چیز کے اندر مخلص ہو جاؤ۔ ایک قرآن پاک پڑھیا ہے بڑا دیکھا، اخلاص محبت، اسی نہ کسی کے سچے دوست ہاں، نہ کسی کے سچے دشمن ہی ہیں، حتیٰ کہ اسی اپنی ماں دے نال بھی مخلص نہیں ہاں۔ اگر ماں بھی کسی وقت سانوں فائدہ نہ دے تے اسی انہوں بھی اپنے گھروں کی طرح باہر سوچ لینے چل جا تجھے کو چل جا۔ یہ کوئی ایک بندے کی کہانی نہیں ہے، یہ سارے سارے معاشرے کی کہانی ہے۔ جتوں سانوں فائدہ نظر آتا ہے اتنے اسی نظر آنا کہ سجا جیسے ہی کسی گل چ میری مرضی کے خلاف کوئی کام کیتا تو پھر 60 سالوں کی گل ادھر مار ہے، کیونکہ اسی مخلص نہیں ہوئے دن۔ اچھا، مطالبہ ہونا یہ ہے کہ اپنی نیت نو خالص کر لو، باقی چیزاں دے اندر تے پتہ نہیں چلتا، کم از کم نماز، روزے، صدقہ و خیرات، انہاں چیزاں دے اندر تے اپنے آپ اپنا ٹیسٹ خود لینا چاہیے۔ اس تو پہلا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ تم ایسے نہیں کرتا، تو اس واسطے کیتا سی، تو اس واسطے کیتا سی، پہلے ہی سانوں اپنا آپ ٹیسٹ لے لینا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آیا، من صلی یرائی، جس بندے نے دکھلاوے کی نماز پڑھی، فقط اشرکا، اس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ من صام یرائی، جس نے روزہ رکھا اور لوگوں کو کہتا پھرا بڑا روزہ لگا ہوا ہے، بڑی مجھے آج تکلیف ہے، میں نے اتنے رکھے ہیں، لوگوں کو دکھلاوا کیا روزہ رکھ کے، فقط اشرکا، اس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی، اور جس بندے نے صدقہ دیا، خیرات دی اور لوگوں کو دکھایا، فقط اشرکا، اس شخص نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ نماز پڑھ رہا میں سجدہ کرنا سی 1 منٹ کا، 1 منٹ کا میں سجدہ کرنا سی، لیکن مجھے پتا چلیا کہ میرا ابا آ گیا یا مولوی صاحب آ گئے نا یا فلانا آ گیا، تو یار مجھے سجدہ تھوڑا جہا لمبا کرنا ہے۔ کنی باری ہے ایک شرک خفی، ٹھیک ہے، شرک خفی ہے کہ شیطان انسان کے دل کے اندر کیڑی نوں بھی آہستہ چلتا ہے اور انسان کو برباد کرتا ہے۔ نماز پڑھ رہا سی، سجدہ کر رہا سی، 1 منٹ کا انہیں سجدہ کرنا سی، لیکن میں دیکھا کہ حاجی صاحب آ گئے، فلانا آ گیا، تو میں وہی تھوڑا جہا سجدے کو لمبا کر گیا، 1 منٹ ہو سجدہ لمبا، 2 منٹ کا سجدہ کر چڑیا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہوں پہلا منٹ تو سی اللہ واسطے، اگلا منٹ جہاں سجدے چ رہا وہ کہدے واسطے رہا، وہ اس بندے نو دکھان واسطے رہا ہے جدی خاطر انہیں سجدہ 1 منٹ لمبا کر دیا۔ اور قرآن و حدیث کے اندر فقہ ہر جگہ یہ چیز لکھی ہے کہ جس چیز کے اندر کسی ہور کو کوئی شامل کر لے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نہیں لینی، انہوں ہی دے چھڑ، انہوں ہی دے چھڑ۔ جس چیز کے اندر تو کسی ہور کو شامل کر لیا، یہ منو نہیں چاہیے، یہ چیز خالص نہیں رہی، انہوں ہی دے دے۔ قرآن پاک کی ایک صورت ہے، غالباً میرے دل چ لکھی، وہ لکھا وہ قدمنا الی ما عملوا من عمل، قیامت والے دن پہاڑوں کی شکل سے بندے کے عمل ہو، پہاڑوں کی شکل، وقدمنا الی ما عملوا من عمل، اس کے عملوں میں سے عمل کے پاس ہم جائیں گے، قدمنا میں قدم بڑھانا، آگے جانا، فجعلناہ ہباء منثورا، تو ہم اس کے پہاڑوں برابر اعمال کو پنجابی کہتے ہیں سوا بنا کے، کھے بنا کے ہوا دے وچ اڑا دیا گے۔ پہاڑ نے لیکن کی ہے انہوں دے وچ شرک کی طرح سی، دکھلاوے واسطے اعمال کیتے سن، لوگوں کو دسن واسطے، لہذا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نقص کتنے پیدا ہوا سی، یہ انسان کی نیت کے اندر۔ اج تسی پنڈاں دے پنڈ پے دینا، تسی جا کے پوچھ لو لوگوں کو کہ کہڑا بندہ مسلمان ہے سچا، دلوں صحیح ہے، ہر کام کے اندر رب کو سامنے رکھتا ہے، تو پنڈاں کے پنڈاں کوئی شخص نہیں منے گا دسن واسطے کہ یار ہے یا سارے پنڈ کوئی بندہ جڑا ہر کام ہی صرف خدا دی رضا واسطے کرتا ہے،
اور وہ کسی اور دکھلاوے واسطے کام ہی کوئی نہیں کرتا. سیدھے سیدھے لوگ آتے ہیں ختم جو آیا لوگوں واسطے جو آیا لوگ جو نہیں دیتے سیدھے سیدھے لوگ آتے ہیں اینج کرنا سی لیکن کی کریے جی بھڑے کام سے بھڑے رہے نیک کاموں کے بھی لوگ باقاعدہ آتے ہیں کہ مجبوری سی لوگ نہیں جوڑ دیں ہاتھ رکھنا سی فلاں کرنا سی. یعنی ایک تو ہے نا انسان نو پتہ نہ چلے شیطان انسان نو ورگلا گیا ہوا اور انسان سمجھتا رہے میں ٹھیک ہی ہوں. اتنے صورت حال ہے کہ لوگ بابانگے دلہن کو کہتے ہیں کہ جناب اِسے اللہ واسطے نہیں کیتا اِسے مخلوق واسطے. پسرور ایک کینڈیڈیٹ سی مرزا اسماعیل تے گل ہو گئی 25 سال پرانی تے وہ نا بہت امیر آدمی سی تے میں وہ پسرور چ پڑھاਉਂدا تھا تے وہ سکولوں کے آ کے نا تے پکھے لوا چھڑدا سی تے اپنے ماسٹراں نوں طلاق دے چھڑنے آ کے تے بچیاں نوں سکولوں کے کتاباں دئی جانیاں تے وہی عادت سی کہ وہ پکھا دیتا تے پکھے تے لکھدا سی مرزا محمد اسماعیل وہ پیو کا نام سی اسماعیل. وہ سارے ایک بزرگ سن رسول کے اندر انہوں نے بات کرنا سی جنہوں نے پوچھا انہوں کہ مرزا صاحب تھی اینا خرچ کرتے ہو اینا خرچ کرتے ہو تو تھی اتنے اپنا نام بھی لکھ چڑھتے ہو. انہوں کا دین یہ کہ اینا واسطے کرتا خرچ اینا خرچ پورے تحصیل کے اندر سکولوں سے وہ کتاباں دے چڑھتا سی سب کچھ کر چڑھتا سی. وہ حکیم صاحب نے کہا کہ یار تھی یہ سب کچھ لکھ چڑھ دیتے ہیں تو پھر یہ کہ راجہ ضائع ہو جائے گا یہ دکھلاوا ہو جاتا ہے. تو انہیں کہتا کہ میں اللہ واسطے کرتا ہی نہیں. انہیں صاف کیا سی انہیں کہا سی کہ میں اللہ واسطے نہیں کرتا میں تو الیکشن الیکشن لڑنا ہے تو میں لوگوں سے اپنی جگہ بنانا پہ. میں اس بندے کی گل سن کے میں آخیا کہ بھائی یہ تو گل واقعی چلو چنگا انہیں اسی لوگ تو ہوں پہ یار میں تو اللہ واسطے کرنا پیا لیکن اس بندے نے سچ بولے. انہیں کہا میں اللہ واسطے نہیں جی کرتا پیا میں لوگوں واسطے کرتا پیا جی اور میرا مقصد یہ ہے کہ کل میں لوگوں کے کول جاؤں گا تو لوگوں کو پتہ ہوئے گا کہ فلانا جڑا ہے وہ الیکشن لڑ کے یہ جی انسانوں دسن واسطے لوگوں سے اپنی گل بنا واسطے کوئی کام کرنا ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نال لوگوں کو شریک کر لیا گیا اور جب اللہ کے نال شریک کر لیے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کا کسی پاک کے اندر آتا کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایک بندہ جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے قتل و قتال کرتا ہے کافروں کو قتل کرتا ہے تو پھر خود بھی قتل ہو جاتا ہے. وہی نیت یہ سی کہ میں جہاد کرا کافروں کو مارا نال وہ نیت یہ بھی سی کہ لوگ آخر کہ بھی بڑا سورمتی بڑا بہادر سی بڑا ہے مطلب ٹور ٹپیا وا سی دلیر انسان سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کوئی انہوں ثواب نہیں ملنا انہوں صرف اللہ واسطے کرنا چاہیے. جس بندے نے اپنی بھی رکھ لی سی نا کہ لوگ منو بھی کہن گے کوئی ثواب نہیں انہوں ملنا اور اللہ تعالیٰ نے کہنا اللہ تعالیٰ کہنا کہ میں ایسے عمل تو علیحدہ ہو جانا پیچھا ہو جانا جس عمل کے اندر منو محسوس ہوگا کہ اس بندے نے کسی اور بھی خوش کرنے کی کوشش کی. جہاں 3 بندے نا تذکرہ کر لیے قیامت والے دن ایک عالم دین کو پیش کیا جائے گا بڑا بڑا صاحب علم ہوئے گا اور انہوں پوچھا جائے گا کہ تم وہی اللہ نے علم دیتا کہ اللہ تو پھر کی کیتا وہ کہ اللہ پاک تو مجھے علم دیتا قرآن حدیث دیتا تو میں اس علم نو دنیا میں پھیلایا ہر بندے میں دسنے کی کوشش کی ہے پڑھایا اور تیرے کو حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ علیم و بذات صدور ذات ہے وہ کہے گا میں تیرے دل میں جاننا تو یہ چاہتا سا کہ لوگ منو عالم کہیں تو یہ چاہتا سا کہ لوگ تینوں قاری کہیں تینوں مفتی کہیں تینوں تو اس واسطے لگا دس ہے تو تیرا مقصد یہ تھوڑی سی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آرڈر کرے گا کہ اس بندے کو موندڑے پار کر کے جہنم کے اندر سٹ دیتا نہیں تو توجہ ہی نہیں دیتے محنت ہی نہیں کرتے اور پھر شہید جیسے انسان کو بھی لیا جائے گا جنہیں اگے میں ذکر کیا ہے وہ بھی کہے گا یار تیری جان سی تیرے واسطے ہی میں خرچ کر کے آ گیا گردن کٹا دیتی ہے تیرے واسطے. اللہ کہے گا نہیں میں تیرے دل کی جاتی ماری سی تو اس واسطے لڑنا سا پیا کہ لوگ منو آخر کہ بڑا سورما بڑا بہادر بڑا دلیر انسان ہے اور لوگوں نے تینوں آگ چھڑیا دلیر تینوں شہید بھی آگ چھڑیا لوگوں نے لیکن میرے کاغذات کے اندر تو کوئی شہید نہیں اور انہوں بھی موندرے پا جہنم کے اندر.
ਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਤੀਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਰੀਕ ਫਰਕ ਨੂੰ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। حضرت علی نے اپنے دشمن کو گرا رہا، انہوں یہ مقابلے دسنے کہ ادھر بھی فوج کھڑی ہے، ادھر بھی، ادھروں ایک بندہ نکلنا ہے، ایک ادھروں نکلنا ہے، دونوں نے لڑنا ہے، پھر انہوں نے ایک ڈٹ جائے گا، پھر ایک آئے گا۔ حضرت علی کے مقابلے بہت بڑا سورما آ گیا، بڑا مشکل طریقے کا دل آ کر حضرت علی نے انہوں زمین پہ گرا کے وہ سینے پہ چڑھ گئے تو تلوار جڑی ہے ایج کی تھی وہ گردن سے مارنے کی آلے سے کہ انہیں تھلوں حضرت علی کے چہرہ مبارک کے اتنے تھوک دیتا۔ انہیں کہا مرنا تو میں بھی آئی ہوں اور میری قریب لتھن آ رہی ہے تو میں کیوں نہ بےزت کر تھا۔ جدو حضرت علی نے منہ سے تھوک دیتا تو وہی تلوار بھی گلے کے کول پہنچ چکی تھی، حضرت علی نے اتنے ہی روک لی اور انہوں چھڑ دیتا۔ یہ پھر مکالمہ ہے کہ کیوں چھڑیا؟ میں کیا کہ میں تے خدا واسطے تینوں قتل کرنا سی، میں خدا واسطے لڑتا تھا پیا، جب تو میرے منہ سے تھوکیا تو مینوں اپنا بھی غصہ پہ آیا، پھر صرف خدا نہیں رہا بلکہ منو اپنی بھی کوڑ لگی ہے کہ ہاں جی میرے منہ تو ہوتا، پھر اگر میں تینوں قتل کرتا تو پھر وہ قتل صرف خدا واسطے نہیں سی ہونا بلکہ اپنا غصہ بھی میرا بچ شامل ہونا۔ حضرت علی نے جڑی یہ سمجھا چھڑی ہے نا گل نیت دی، میں سمجھنا کہ اس تو اتنے گل کوئی نہیں۔ تو آؤ کوشش کر کے فقہ کے مسائل نیت کے تھوڑے سامنے بیان ہو گے، لیکن پہلا ہے اپنی نیتوں کوئی بھی کام کرنے تو پہلے توڑ لیا کریے کہ یہ اندر کوئی دکھلاوا، کوئی نمودی نمائش، کوئی ایسا جذبہ تو نہیں کار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ تو یہ عمل میرے واسطے نہیں کیتا بلکہ یہ اندر ملاوٹ کر رہی ہے۔ اور اگر اس ملاوٹ تو بچ گئے پھر قرآن پاک کہنا پیا کہ ہر شخص نو شیطان گمراہ کر سکتا ہے، لیکن جڑا بندہ مخلص ہو کے عبادت کرے شیطان انہوں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔